اس ویڈیو میں ہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ یعنی تعوذ اور تسمیہ کی تفسیر جاننے کی کوشش کریں گے۔ جس کتاب سے میں اس کی شرح بیان کر رہا ہوں اس کا نام ہے تعلیمی درس قرآن۔ حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر اور تفسیر ابن کثیر، معارف القرآن، بیان القرآن و دیگر تفاسیر کا ایک نچوڑ ہے۔ شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ مفسرین قرآن کریم کا عمومی طریقہ یہی ہے کہ سورہ بقرہ کی تفسیر سے پہلے استعاذہ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بیان کرتے ہیں۔ ہم بھی یہی استعاذہ کا بیان کریں گے۔ قرآن کریم کو پڑھنے، سننے کے آداب اور استعاذہ کا حکم۔ قرآن کریم کو ہاتھ لگانے اور چھونے کے لیے خود قرآن کریم میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا یمسہ الا المطہرون، پارہ 27 سورہ واقعہ۔ یعنی اس قرآن کو نہیں چھوتے مگر پاک لوگ، یعنی بدو، طہارت و پاکی کے بغیر اور وضو قرآن کریم کو ہاتھ لگانا جائز نہیں۔ اسی طرح جب یہ کلام پڑھا جائے تو اس کے سننے کا احترام یہ بتایا گیا کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، پارہ 9 سورہ اعراف۔ یعنی جب قرآن کریم پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگائے رہو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ اسی طرح تلاوت قرآن کے آداب میں سے ایک ادب قرآن کریم میں یہ فرمایا گیا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پارہ 14 سورہ نحل۔ یعنی جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ یعنی اس آیت میں استعاذہ کا حکم دیا گیا۔ استعاذہ کا معنی اور اس کے حکم کی حکمت، یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی پناہ چاہنا، پناہ مانگنا، پناہ میں آنا ہے، اور قرآن کریم کی اصطلاح میں استعاذہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کو کہتے ہیں۔ اس میں نامعلوم کتنی حکمتیں اور مصلحتیں ہو سکتی ہیں، مگر ایک نہایت واضح مصلحت یہ ہے کہ شیطان کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو نیکی سے روکیں، برائی اور بے حیائی کے کاموں پر آمادہ کریں، جھوٹ بولنے کی ترغیب دیں، اس کے دل میں وسوسہ پیدا کریں، اسے یاد الہی سے غافل کریں، اور جو نیکی اپنی اہمیت و عظمت کے لحاظ سے جتنی زیادہ محب اور اجر و ثواب اور باعث قرب الہی ہوتی ہے، اتنا ہی شیطان اس سے باز رکھنے کی زور لگاتا ہے اور اپنے وسوسوں کے ذریعے سے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو تلاوت قرآن جو تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے اور سب سے زیادہ قرب الہی حاصل کرنے والی عبادت ہے، اس کو شیطان کب ٹھنڈے دل سے گوارا کر سکتا ہے؟ استعاذہ یعنی اعوذ پڑھنے کا نتیجہ یہ ہوگا جو خود حق تعالیٰ نے اسی استعاذہ کے حکم والی آیت کے آگے ارشاد فرمایا، یعنی اس کا یعنی شیطان مردود کا زور نہیں چلتا ان پر جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، پارہ 14 سورہ نحل۔ یعنی جس نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اور اس کی پناہ ڈھونڈی، اس پر شیطان زور سے حاوی نہیں ہو سکتا۔ تو استعاذہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی اہمیت سے معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن کے علاوہ بھی ہم جب کسی نیکی کا ارادہ کریں یا ابتدا کریں تو شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے ہمیں استعاذہ کے الفاظ پڑھنے چاہیے، جیسا کہ قرآن کریم کی 2 آخری صورتوں میں بھی قل اعوذ
برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، جن کو معوذتین بھی کہتے ہیں، یہی تعلیم دی گئی ہے۔ استعاذہ کے الفاظ احادیث میں استعاذہ کے لحاظ سے جو وارد ہوئے ہیں ان میں سب سے افضل و مختار سب کے نزدیک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔ حسب ذیل دوسرے الفاظ کے ساتھ بھی اعوذ پڑھنا جائز ہے۔ اعوذ بالسمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ العظیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ هو السمیع العلیم وغیرہ۔ استعاذہ کے 5 فائدے: نمبر 1، دین و ہدایت پر استقامت۔ نمبر 2، شیطان مردود کے شر اور تکلیف سے بچاؤ۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے مضبوط قلعے اور مقام قرب میں داخلہ۔ نمبر 4، پیغمبروں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ مقام امن تک رسائی۔ نمبر 5، مالک زمین و آسمان کی مدد کا حاصل ہونا۔ اس لیے انبیاء اور اولیاء نے بھی ہمیشہ استعاذہ کیا ہے، جیسا کہ قرآن کریم شاہد ہے۔ جب زلیخا عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی نفسانی خواہش کا اظہار کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ انہ ربا احسن مثواہ، اللہ کی پناہ، عزیز مصر میرا مربی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بار بار استعاذہ کا حکم ہوا۔ سورہ مومنون میں ارشاد ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیے کہ اے میرے پروردگار، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں شیطانوں کے وسوسوں سے، اور اے میرے پروردگار، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ شیاطین میرے پاس بھی آئیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو استعاذہ کا حکم سورہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس میں بھی ہوا۔ فرشتوں اور شیطان کی حقیقت۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی قدرتوں کو آشکار کرنا چاہا تو اس نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا اور اس نور سے مستقل مخلوق فرشتوں کی تخلیق ہوئی۔ نورانیت کے سبب سے یہ فرشتے طبعاً اطاعت شعار اور عبادت گزار پیدا ہوئے۔ غرور اور تکبر کے بجائے ان پر خوف اور خشیت کا غلبہ طاری رہا، اسی لیے یہ ہر وقت اللہ جل شانہ کی خائف رہتے ہیں، اللہ جل شانہ سے خائف رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، اور انہیں بارگاہ رب العزت سے جو حکم بھی ملتا ہے اسے بلا تاخیر اور بلا چون و چرا فوراً بجا لاتے ہیں، اور دن رات اللہ تعالیٰ کی تسبیح و عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ فرشتوں کے بعد جو دوسری مستقل مخلوق پیدا کی گئی وہ جن ہیں، اور ان کی تخلیق آگ سے ہوئی، جیسا کہ قرآن کریم نے بتایا گو فرشتوں کی طرح جنات بھی ہم کو عام انسانی آبادی کی طرح نظر نہیں آتے، لیکن قرآن کریم اور احادیث نبوی میں جو صریحاتاً اس مخلوق کے متعلق موجود ہے، اس بنا پر ہمارا اعتقاد و یقین ہونا چاہیے کہ جنات بھی انسان کی طرح مستقل مخلوق ہیں اور یہ بھی شریعت کے مکلف ہیں، اور ان میں بھی موت و پیدائش کا سلسلہ ہے، اور ان میں بھی نیک و بد، کافر و مسلم ہے۔ چونکہ ان کی خلقت آگ سے ہے اس لیے ان کی طبیعت میں بڑی تیزی پائی جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے کئی ہزار برس پہلے جنات زمین میں آباد تھے اور آسمان پر بھی آتے جاتے تھے۔ جب جنات نے آپس میں زمین پر فتنہ فساد اور خون ریزی پھیلائی تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ جنات کو زمین کے اوپر سے دور کیا جائے تاکہ زمین ان کی آلودگی سے پاک ہو۔ چنانچہ فرشتوں نے زمین پر آ کر بہت سے جنات کو قتل کیا اور بہتوں کو پہاڑوں اور جزیروں اور سمندروں میں دھکیل دیا۔ انہوں نے جنات میں سے ایک ابلیس بھی تھا جس کا نام عزازیل تھا، اور یہ بڑا عالم، فاضل اور عبادت گزار تھا۔ شیطان کا نام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس کا تخت سمندر میں ہے اور وہ روزانہ اپنے لشکر کی ٹکڑیاں بھیجتا رہتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو فتنے میں مبتلا کریں۔
جو جتنا زیادہ لوگوں میں فتنہ پھیلاتا ہے اتنا ہی زیادہ ابلیس کے نزدیک اس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ اب شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان اور نہایت رحم والے ہیں۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ با کا معنی ساتھ اور اسم کا معنی نام ہے۔ یہاں ایک فعل محذوف ہے، وہ ہے اشرعو، جس کا معنی ہے میں شروع کرتا ہوں۔ الرحمن بڑا مہربان، یہ اسم مبالغہ ہے، یعنی اس کے معنی ہے زیادتی، اور الرحیم بھی اسی طرح ہے۔ بسم اللہ پڑھنے کی حکمت اور اہمیت۔ تلاوت قرآن ہو یا کوئی نیک عمل، اعوذ باللہ پڑھ کر محض شیطانی وساوس اور اس کے رخنے اور رکاوٹ سے پناہ مانگنا کافی نہیں ہے، جب تک کہ حق تعالیٰ کی رحمت اور شفقت اور اس کی توفیق بھی شامل حال نہ ہو۔ اسی غرض و غایت کے لیے تلاوت قرآن مجید سے پہلے اور استعاذہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی ہدایت فرمائی گئی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کی اہمیت اور اس کی تاثیر کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر اہم کام جو اللہ تعالیٰ کے نام سے یعنی بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت رہتا ہے۔ دور جاہلیت کے طریقہ کا خاتمہ۔ ایام جاہلیت یعنی اسلام سے پہلے عرب کی عادت تھی کہ وہ اپنے کاموں کو بتوں کے نام سے شروع کیا کرتے تھے۔ اس رسم جاہلیت کو اس طرح مٹایا کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت جو جبرائیل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، اس میں وحی الہی یعنی قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرنے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ ارشاد ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اپنے پروردگار کے نام کے ساتھ جس نے سب کو پیدا کیا۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 19ویں پارے کی سورہ نمل کی آیت کے نزول سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بسمک اللہم پڑھا کرتے تھے یا لکھوایا کرتے تھے، یہاں تک کہ قرآن کریم کی آیت بسم اللہ مجریہا نازل ہوئی تو بسم اللہم لکھوانا شروع کیا۔ پھر جب آیت قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن نازل ہوئی تو رحمان کا اضافہ ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن لکھوانے لگے۔ اس کے بعد جب سورہ نمل کی مذکورہ والا آیت نازل ہوئی تو آپ نے پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے اور پڑھنے کا حکم دیا۔ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ دین یا دنیا کے چھوٹے بڑے کام جو بھی شروع ہوں اللہ کا نام لے کر کرنا چاہیے، ہمارا ہر کام خیر و برکت کے ساتھ پورا ہو جائے۔ چنانچہ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ کہو، چراغ گل کرو تو بسم اللہ کہو، برتن ڈھکو تو بسم اللہ کہو۔ اسی طرح کھانا کھانے، پانی پینے، وضو کرنے، سواری پر سوار ہونے اور اترنے اور بیت الخلاء میں جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی ہدایت فرمائی۔ پورے قرآن کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے۔ امام المفسرین امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم تمام سابقہ آسمانی کتابوں کے علوم پر اس طرح حاوی ہے اور جامع ہے کہ گویا وہ تمام کتب سماویہ کا نچوڑ یا خلاصہ ہے، اور کل قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، یعنی جتنے مضامین قرآن کریم میں تفصیل اور تشریح کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں ان سب کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ کمال اعجازیہ ہے کہ پوری بسم اللہ کا خلاصہ بسم اللہ کے ابتدائی حرف یعنی با میں موجود ہے، اور وہ اس طرح کے مفسرین کے ایک قول کے مطابق اس با کے معنی ہے ملانا، قریب کرنا، اور غور کیا جائے تو تمام قرآن کریم کا منشا اور غرض و غایت ایک ہی ہے، اور وہ بھٹکے ہوئے اور گمراہ انسانوں کو اللہ سے ملانا اور انسانوں کو خدا سے قریب کرنا، اور یہی حرف با کے معنی ہے یعنی ملانا۔
اللہ رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ اس ذات واجب الوجود کا نام ہے جو یکتا اور بے مثال ہے اور تمام صفات کاملہ کا جامع ہے اور ہر قسم کے عیب و نقص سے پاک ہے اور جو سب کا خالق اور رازق ہے۔ یہ نام اللہ تعالی کے ناموں میں سب سے بڑا اور سب سے جامع نام ہے۔ یہ نام اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا۔ حضرات صوفیہ کرام، اولیاء اللہ نے اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے بھی لفظ اللہ کو اسم اعظم قرار دیا ہے۔ رحمان یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا مرتبہ اسم اللہ کے بعد تمام اسماء حسنہ میں بلند معلوم ہوتا ہے، اور یہ لفظ رحمان بھی اللہ جل شانہ کی ذاتی عالی کے ساتھ مخصوص ہے۔ کسی مخلوق کو رحمان کہنا جائز نہیں۔ اگر عبد الرحمن جیسا مبارک نام رکھا جائے تو ہمیشہ پورا نام لیا جائے، یعنی عبد الرحمن، اور کبھی کسی حال میں تخفیف سے کام لے کر صرف رحمان کہہ کر نہ پکارا جائے۔ اس طرح رحمان کو یا رحمان لکھنا، کہنا، سننا سب گناہ ہے۔ لفظ رحمان جو رحمت سے بنا ہے اور مبالغہ کا صیغہ ہے، اس کے معنی ہوئے ایسی رحمت کرنے والا کہ کوئی اس جیسی رحمت نہ کر سکے۔ بعض علماء نے صفت رحمان کا تعلق دنیا اور اس کی ہر شے اور سب یعنی مومن و کافر ہر کسی کے ساتھ رحمت کا معاملہ ہونا، اور صفت رحیم کا جس کا ذکر آگے آتا ہے تعلق آخرت سے ہوتا ہے، بیان کیا ہے۔ تو یہاں بسم اللہ میں اسم رحمان کا ذکر فرما دیا اور یاد دلایا گیا کہ رحمان ہی وہ شفیق و مہربان ذات ہے کہ جو ہمارے تمام کاموں کی تکمیل میں اپنی رحمت سے مدد فرمانے والی ہے، اور جس کی رحمت سے ہمارا کام یا عمل خاطر خواہ طریقے سے انجام پا سکتا ہے۔ رحیم یہ لفظ بھی لفظ رحمان کی طرح رحمت سے بنا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے، اور اس کے معنی بھی صاحب رحمت اور مہربان کے ہیں۔ مگر لفظ رحمان اور رحیم میں ایک خاص فرق ہے کہ لفظ رحمان صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جا سکتا ہے، اور لفظ رحیم انسان کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے۔ چنانچہ خود قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرمایا گیا، بالمؤمنین رعوف الرحیم۔ رحمان کے بعد رحیم لانے کی حکمت کیا؟ کسی عمل کی تکمیل یا کسی کام کی غرض و غایت کا صحیح نتیجہ اور ثمرہ میسر ہونے میں ہے۔ جیسے کہ مکان کی تعمیر کہ اس کی غرض و غایت جبھی پوری ہوتی ہے کہ جب تکمیل کے بعد اس میں سکونت اور رہائش بھی نصیب ہو، ورنہ شداد کی جنت کی طرح اگر تکمیل کے بعد داخلہ اور قدم رکھنا میسر نہ آئے تو وہ کام اب بھی ناتمام اور نامکمل ہے۔ اس لیے صحیح نتائج اور اچھے ثمرات کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمی کا دروازہ کھٹکھٹانا بھی ضروری ہے، تاکہ عمل اپنے مقصد اور منشا کے لحاظ سے پورا اور مکمل ہو جائے۔ بسم اللہ پڑھنے کا مطلب تلاوت کرنے والا تلاوت کے آغاز میں یا کسی اور نیک کام کی ابتدا میں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو گویا وہ اس حقیقت کا اظہار کر رہا ہے کہ رب قدوس جس کا نام لے کر کام کا آغاز کر رہا ہے، اس کی ابتدائی اسباب اور سامان کا خالق بھی تو ہی ہے، اور اسباب و سامان کا استعمال کرنے کی توفیق دینے والا بھی تو ہی ہے، اور میرے اس کام پر اجر و ثواب اور اچھے اور صحیح نتائج کا پیدا کرنے والا بھی تیرے ہی اختیار میں ہے۔ بس میرا یہ کام اللہ کی مدد اور رحمان کی توفیق اور استعانت اور رحیم کی مشفقانہ شفقت ہی کے بھروسے پر ممکن ہے۔ بسم اللہ کا احترام سورہ نمل پارہ 19 میں جو انہو من سلیمانہ
وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے وہ سورہ کا جز ہے، اس لیے بسم اللہ کا احترام قرآن کریم کی آیت ہی کی طرح واجب ہے۔ اس کا بے وضو لکھنا، چھونا اور ہاتھ لگانا جائز نہیں، اور جنابت یا حیض و نفاس کی حالت میں اس کو بطور تلاوت پڑھنا بھی جائز نہیں۔ ہاں، کسی کام کے شروع میں جیسے کھانے پینے سے پہلے بطور دعا پڑھنا یہ ہر حال میں جائز ہے۔ قرآن شریف کی تلاوت کی جائے اس وقت اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھنا مشروع ہے۔ درمیان تلاوت میں جب ایک سورہ ختم ہو کر دوسری سورہ شروع ہو تو صرف بسم اللہ پڑھی جائے، سوائے 10ویں پارے کی سورہ برات کو، جس کو سورہ توبہ بھی کہتے ہیں، وہاں بسم اللہ نہ لکھی ہوئی ہے، نہ پڑھنی چاہیے۔ البتہ اگر سورہ برات سورہ توبہ ہی سے تلاوت قرآن کا آغاز ہو تو عام طریقہ کے موافق اس سورہ برات کے شروع میں بھی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ حاجت پوری کا عمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 12,000 مرتبہ اس طرح پڑھیں کہ جب 1,000 مرتبہ ہو جائے تو 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنی حاجت کے لیے دعا کرے، پھر پڑھنا شروع کرے۔ 1,000 کے بعد پھر اس طرح 2 رکعت پڑھیں اور دعا مانگے۔ غرض اسی طرح 12,000 بار ختم کریں، انشاءاللہ تعالی اس کی حاجت پوری ہوگی۔ یہاں تک ہماری تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی تفسیر اور اس کی شرح مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں سورہ فاتحہ کی تفسیر یا اس کی شرح نقل کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔